بسم اللہ الرحمن الرحیم، ڈاکٹر آصف اظہار آپ کے ساتھ۔ خواتین حضرات، آج کل جو بہت سے مسائل ہیں لوگوں کو، ان میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو اعصابی پریشرز ان پہ زیادہ ہوتے ہیں، اعصابی تناؤ ان کا زیادہ ہوتا ہے، اور اسی اعصابی تناؤ میں ڈپریشن کا جو سلسلہ ہے وہ بہت چلتا ہے، اور اسی ڈپریشن کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کی اعصابی بیماریوں اور اعصابی کمزوریوں کا شکار ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ۔ تو یہ لوگ اگر کوشش کریں اور ان چیزوں کا خیال رکھیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اعصابی کمزوریاں کن وائٹامنس کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں، کن اجزاء کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ میں ان وائٹامنس کی کمی ہے اور آپ میں اعصابی کمزوریاں آ رہی ہیں، یا اس سے ریلیٹڈ اور جو جسمانی کمزوریاں ہیں یا اس کی جو پیچیدگیاں ہیں اس کا آپ شکار ہو رہے ہیں، ان سے کیسے بچنا ہے، یہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ خواتین حضرات، اعصابی نظام کے لیے جو سب سے بہترین اور سب سے اہم چیز ہے وہ ہے وائٹامن B12 یعنی B12۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے برین کے جتنے سیلز ہیں، آپ کے برین کے جتنے فنکشنز ہیں، اسی طرح جو آپ کا پیریفرل نروس سسٹم ہے، یعنی آپ کا اسپائنل کارڈ، آپ کی جو پیریفرل نروز ہیں، آپ کی جو بیرونی سطح پر نروز ہیں، جو آپ کی سکن میں ہیں، جو آپ کی پوری باڈی میں پھیلتی ہیں، اور آپ کا اگر جو نروس سسٹم ہے وہ بیس کرتا ہے جناب مختلف چیزوں پر، جن میں وائٹامن B12 یعنی B12 وہ سب سے ایک اہم چیز ہے۔ تو اگر آپ میں وائٹامن B12 کی کمی آ جاتی ہے، اس وجہ سے آپ کے جو نروز ہوتے ہیں وہ کمزور ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اور ان چیزوں کا آپ کو پہلے اندازہ نہیں ہوتا، لیکن بعد میں آپ کو چڑچڑا پن ہونا، غصہ بہت زیادہ آنا، اعصابی کمزوری کا شکار ہو جانا، اور آپ میں یادداشت کی کمی کے آثار جو ہیں وہ نمودار ہو جانا، اور پھر آہستہ آہستہ سے ڈپریشن میں چلے جانا، اور اس کے بعد پھر جو جسمانی کیفیات ہوتی ہیں، یعنی تھکن کا آپ بہت جلدی شکار ہو جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کہیں پر بھی آپ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا، اور پھر اسی طرح مختلف قسم کی چیزیں کہ آپ کو چکر آنے لگ جاتے ہیں، آپ کو ذہنی کمزوری کے ساتھ ساتھ جسمانی کمزوری بھی فیل ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ وائٹامن B12 یعنی B12 کی کمی کی علامات ہیں۔ اب وائٹامن B12 جو ہے وہ مختلف چیزوں میں پایا جاتا ہے، لیکن جو سب سے زیادہ وائٹامن B12 آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ ہری پتوں والی سبزیاں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے تو گوشت میں، خصوصاً بڑا گوشت جو ہے یا مٹن جو ہے، ان میں بھی وائٹامن B12، آئرن اور مختلف چیزیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ اعتدال کے ساتھ گوشت کا استعمال کرتے ہیں، اور خصوصاً آپ جو ہیں تو باقاعدگی کے ساتھ سبزیوں کا استعمال کرتے ہیں، تو آپ میں وائٹامن B12 کی کمی وہ کبھی واقع نہیں ہوگی، کیونکہ ایک نارمل انسان کے لیے جتنا وائٹامن B12 چاہیے ہوتا ہے، وہ اگر سبزیوں کا اور گوشت کا باقاعدگی سے استعمال کر رہا ہو تو اس میں بہت ہی شاذ و نادر ہی چانسز ہوتے ہیں کہ وائٹامن B12 کی کمی ہو جائے۔ لیکن بعض اوقات کچھ بیماریوں کی وجہ سے، معدے کی بیماریوں کی وجہ سے، یا مختلف ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ پیراسائٹس ہوتے ہیں، یعنی پیٹ کے جو کیڑے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بعض لوگوں میں وائٹامن B12 کی کمی جو ہے وہ واقع ہو سکتی ہے۔ پھر ان لوگوں میں کہ جن کی رسائی فریش فروٹس، فریش ویجیٹیبلز اور گوشت تک نہیں ہے، اور وہ محض دالیں کھا کر یا جو پروسیس فوڈز ہوتے ہیں یا جنک فوڈ کھا کر وہ گزارا کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں میں وائٹامن B12 کی کمی جو ہے وہ واقع ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے ایک امر یقینی بنانا ہے کہ آپ کی خوراک میں باقاعدہ طور پر سبزیوں کا استعمال ہو، ان میں ہری پتوں والی سبزیوں کا استعمال ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ گوشت وغیرہ کا بھی استعمال جاری رکھیں، تو آپ میں وائٹامن B12 کی کمی کبھی واقع نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جو ہے تو آپ کو وائٹامن B کے مزید جو وائٹامن B1، B3، B6 اور مختلف وائٹامنز ہیں وہ آپ کو ملتے رہیں گے۔ اگر آپ میں ہاضمے کے کچھ مسائل ہیں، ٹراپیکل سپرو وغیرہ، سیلیک ڈیزیز، یا معدے کا السر، یا کچھ ایسی بیماریاں ہیں معدے کی کہ آپ کا ایبزارپشن کا سسٹم جو ہے، ہاضمے کا سسٹم وہ خراب ہے، اور آپ وائٹامن B12 ایبزارب نہیں کر سکتے، تو اس کے بعد آپ وائٹامن B12 کی سپلیمنٹیشن جو ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز کی طرف آتے ہیں جس میں آتا ہے وائٹامن ڈی۔ وائٹامن ڈی جو ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے جسم کے لیے، خصوصاً آپ کے ہڈیوں اور آپ کے پٹھوں کے لیے، آپ کے جوڑوں کے لیے کس قدر ایک ضروری چیز ہے، کیونکہ یہ آپ کے کیلشیم میٹابولزم کو کنٹرول کرتا ہے۔ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی جن لوگوں میں بھی ہوتی ہے، ان لوگوں میں اعصابی کمزوریاں جو ہیں وہ جنم لینے لگتی ہیں، اور اعصابی کمزوریوں کا یہ لوگ شکار ہونے لگتے ہیں۔ اعصابی کمزوریوں میں جس طرح کے میں نے ذکر کیا ویڈیو کے سٹارٹ میں کہ کیا کیا علامات ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں اعصابی کمزوریاں آنے لگ گئی ہیں، تو ان میں نیند کی کمی، چڑچڑا پن، اور یہ ساری چیزیں جو شروع میں نے ذکر کیا، وہی بالکل اسی طرح ان لوگوں میں بھی ہو سکتی ہیں کہ جن میں
وائٹامن ڈی کی کمی ہے اور جو لوگ وائٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہیں۔ اب وائٹامن ڈی آپ کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ وائٹامن ڈی جو ہے آپ کو سن لائٹ ایکسپوجر، یعنی آپ دھوپ میں جو ایکسپوجر ہوتا ہے اس سے آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ جب دھوپ میں جاتے ہیں، خصوصاً صبح کی جو دھوپ ہوتی ہے یا شام کی جو دھوپ ہوتی ہے، کیونکہ آج کل گرمی کا سیزن ہے، دھوپ بہت تیز ہوتی ہے، تو صبح جیسے دھوپ نکل رہی ہوتی ہے، شام کو جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، اس دوران میں آپ کچھ سپورٹس میں یا کسی بھی چیز میں اپنے آپ کو مشغول کر سکتے ہیں، آؤٹ ڈورز نکل سکتے ہیں، لیکن جو شرٹس ہیں وہ آپ ہاف سلیوز پہنیں تاکہ آپ کی اسکن کا زیادہ تر ایریا جو ہے وہ اس دھوپ میں ایکسپوز ہو اور آپ کا وائٹامن ڈی جو ہے قدرتی طور پر بننے لگ جائے۔ پھر اسی وائٹامن ڈی کو بڑھانے کے لیے آپ مختلف قسم کی جو ڈیری پروڈکٹس ہیں ان کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کو کیلشیم، وائٹامن ڈی اور یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ دودھ، دہی، لسی، مکھن وغیرہ، ان چیزوں کا استعمال خود بھی کیجیے، اپنے بچوں کو بھی کرائیے، اور ایکٹیویٹی جو ہے، فزیکل ایکٹیویٹی، جب تک آپ ایکٹیو رہیں گے آپ کا بونز جو ہے ان میں سگنل جاتے ہیں اور آپ کا کیلشیم اور وائٹامن ڈی اچھے طریقے سے یوٹیلائز ہو کے آپ کے بونز، آپ کی جوائنٹس، آپ کے پٹھوں کو وہ مضبوط بناتا ہے، اور یہی وائٹامن ڈی جو ہے آپ کے برین کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ تو اعصابی کمزوریوں سے بچنے کے لیے بھی آپ نے وائٹامن ڈی کی کمی اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پھر جناب ایک تیسری چیز آ جاتی ہے جو کہ ہے اومیگا 3۔ اومیگا 3 آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ دیکھیں، جو بھی آپ دماغ کو تیز کرنے کی جب بات کرتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ بادام کا استعمال کریں، کاشکاش کا استعمال کریں، اسی طرح مختلف اور ایسے ڈرائی فروٹس ہیں جو کہ آپ کی برین کے لیے انتہائی ضروری ہیں، جن میں مونگ پھلی، اخروٹ، بادام، کاجو، پستہ وغیرہ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب ان میں اگر دیکھیں تو ان کے جو آئلز ہوتے ہیں ان میں اومیگا 3 وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، اور یہ آئلز جو ہوتی ہیں ان میں یہ آپ کی صحت کے لیے انتہائی ضروری اس لیے ہوتی ہیں کہ ان آئلز کے ساتھ آپ کا کولیسٹرول لیول یا ٹرائیگلیسرائڈ لیول یا جو لپڈز ہیں وہ ڈی رینج نہیں ہوتے، اور آپ کو ایک ریڈی سورس آف انرجی آپ کے ہارمونز کے لیے، آپ کی برین کی نشوونما کے لیے اور آپ کے مختلف جو اعضاء ہیں ان کی نشوونما کے لیے آپ کو مل رہی ہوتی ہے۔ اور یہی اومیگا 3 جو ہے یہ دماغ کی چھوٹی شریانیں جو ہیں ان کی صفائی کرتا ہے، اور وہاں پر پلیکس نہیں بنتے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ایتھروسکلیروسس ہوتا ہے، یعنی آپ کی شریانیں جو تنگ ہوتی ہیں ان سے آپ کو بچاتا ہے، اور اس طرح جو ہے تو آپ کا دل، آپ کی شریانیں اور خصوصاً وہ چھوٹی شریانیں جو آپ کی دماغ میں ہوتی ہیں وہ تر و تازہ رہتی ہیں، ان میں خون کی گردش وہ جاری رہتی ہے، اور آپ کے برین کے ایک ایک خلیے تک آپ کی جو نیوٹریشنل اجزاء ہیں وہ پہنچ رہی ہوتی ہے، نشو و نما آپ کے برین کی اور آپ کے نروز کی ہو رہی ہوتی ہے، اور آپ اعصابی طور پر بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ 3 چیزیں بہت اہم ہیں جن کا میں نے ذکر کیا کہ اگر آپ کی خوراک میں یہ چیزیں پائی جائیں تو آپ انشاءاللہ اعصابی کمزوریوں سے، یادداشت کی کمزوری اور ان چیزوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔